السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج اس درس کے اندر میں آپ کو حج کے بارے میں کچھ بتاؤں گا، حج کا طریقہ کہ حج کیسے کیا جائے اور حج کے احکامات بتاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ تو آپ شروع سے آخر تک سنیں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس میں وہاں پر آپ جائیں گے تو وہاں پر کچھ اشارات ہوتے ہیں۔ ایک سرخ رنگ کا نشان ہوتا ہے، لائٹ ہوتا ہے جو فرض کی علامت ہوتی ہے، جس کا انجام دینا ضروری ہے۔ اگر آپ وہ عمل نہیں کریں گے جس کے اوپر سرخ کا نشان ہو، سرخ لائٹ ہو، تو آپ کا حج یا عمرہ نہیں ہوگا۔ دوسرا نشان زرد نشان ہوتا ہے جو واجب کی علامت ہوتی ہے، جس کا ادا کرنا لازم ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ پر دم آئے گا، دم واجب ہوگا اور دم آپ ادا کریں۔ ایک گرین نشان ہوتا ہے، گرین سبز رنگ کا نشان جو سنت اور مستحب ہونے کی علامت ہوتی ہے، جسے ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر رہ جائے تو دم واجب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک سفید نشان ہوتا ہے۔ سفید رنگ ایک عام علامت ہے جس میں عمل کا کوئی خاص درجہ بتانا کوئی مقصود نہیں ہوتا۔ تو حج کے لیے سب سے پہلے کیا اعمال کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ حج میں کیا کرنا ہے اور حج کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے حج کی تیاری کب کرنی چاہیے؟ 8 ذی الحجہ کی رات کو مینا جانے کی تیاری مکمل کریں۔ احرام کی تیاری کس طرح کی جائے؟ سر کے بال سنواریں، خط بنوائے، مونچھے کترے، ناخن کاٹے، زیر ناف اور بغل کے بال صاف کرے۔ اس کے بعد احرام کی نیت سے غسل کرے۔ اگر غسل نہیں کر سکتے تو وضو کرے۔ پھر احرام کی چادریں ہیں، مرد ایک سفید چادر باندھے اور دوسری اوڑھے اور جوتے اتار کر ہوائی چپل پہنے۔ اس کے علاوہ عورتوں کا احرام یہ ہے کہ وہ اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں ہی احرام کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھے، پھر عمرہ یا حج کی نیت کرے اور آہستہ آواز میں 3 بار تلبیہ پڑھے۔ ان کو سر ڈھکنا واجب ہے اور ان کے لیے حالت احرام میں چہرہ چھپانا ممنوع ہے۔ پردہ بھی ضروری ہے، اس لیے سر پر ہیٹ رکھ کر اوپر سے نقاب ڈال لے تو زیادہ بہتر ہے، جس سے پردہ بھی ہو جائے گا اور چہرہ بھی کھلا رہے۔ خیال رکھے کہ نقاب کا کپڑا چہرے سے نہ لگے۔ حیض و نفاس کی ناپاکی میں نیت اور تلبیہ پڑھ کر احرام باندھ لے۔ غسل جنابت میں غسل کر کے نماز پڑھے، پھر نیت کرے اور تلبیہ پڑھ کر احرام باندھے۔ سر کے بال کو ایک کپڑے سے باندھ لے تاکہ کوئی بال ٹوٹ کر گر نہ جائے، اور یہ کپڑا صاف احتیاط کے لیے ہے، لازم نہیں ہے۔ صفا اور مروہ کی سعی کے دوران دونوں ہارے کمبوں کے درمیان دوڑنا عورت کے لیے مسنون نہیں ہے۔ احرام کھولتے وقت بالوں کے آخر سے صرف انگلی پر کاٹ لینا کافی ہے۔ اس کے علاوہ نفل نماز مکروہ وقت نہ ہو تو مرد حرم شریف میں آ کر احرام کی نیت سے 2 رکعت نفل سر ڈھک کر ادا کرے، اور خواتین گھر میں ہی نفل پڑھے، اپنے کمرے کے اندر ہی پڑھے۔ اس کے بعد نیت اور تلبیہ۔ آپ اپنا سر کھول کر اس طرح نیت کرے کہ اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور قبول کر لیجئے۔ پھر فوراً 3 مرتبہ لبیک کہے اور دعا کرے۔ مینا روانگی۔ طلوع آفتاب کے بعد مینا روانہ ہو اور راستہ بھر زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھے اور دیگر تسبیحات پڑھتے رہے۔ مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز ادا کر اور رات مینا میں رہے۔ 9 ذی الحجہ حج کا دوسرا دن ہے۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات روانگی ہوگی۔ نماز فجر مینا میں ادا کرے، تکبیر تشریق کہے، لبیک کہے اور تیاری کر کے زوال ہونے پر عرفات پہنچ جائے۔ اس کے بعد غسل کرے ورنہ وضو کرے اور کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جائے اور کچھ دیر آرام کرے۔ پھر اس کے بعد زوال ہوتے ہی وقوف شروع کرے، وقوف عرفات، اور شام تک لبیک کہنے، دعا اور توبہ استغفار کرنے اور چوتھا کلمہ پڑھنے اور آہوزاری میں گزارے۔ اور وقوف کھڑے ہو کر کرنا افضل ہے اور بیٹھ کر بھی جائز ہے۔ یہ وقوف غروب آفتاب تک واجب ہے۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت اور عصر کی نماز عصر کے وقت اذان و تکبیر کے ساتھ باجماعت ادا کرے۔ اس کے بعد مزدلفہ روانگی ہے۔ جب عرفات میں سورج ڈوب ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر ذکر و تلبیہ پڑھتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جائے، لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے عرفات سے نکلنا جائز نہیں ورنہ دم واجب ہوگا۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر عشاء کے وقت میں ادا کرے۔ دونوں نمازوں کے لیے صرف ایک اذان اور ایک اقامت کہی جائے۔ پہلے مغرب کی فرض نماز باجماعت ادا کریں، پھر تکبیر تشریق اور لبیک کہیں، اس کے بعد فوراً عشاء کے فرض باجماعت ادا کریں۔ اس کے بعد مغرب کی 2 سنت، پھر عشاء کی 2 سنت اور وتر پڑھے۔ نفل پڑھنے کا اختیار ہے۔ یہ بڑی مبارک رات ہے، اس میں ذکر، تلاوت، درود شریف پڑھے، لبیک کہے اور خوب دعا کرے اور
کچھ دیر آرام بھی کریں۔ اس کے بعد بڑے چنے کے برابر 70 کنکریاں فی آدمی چنیں، اپنے پاس رکھیں۔ صبح صادق ہونے پر اذان دے کر سنت پڑھ کر فجر کی نماز باجماعت ادا کرے اور وقوف کرے۔ جب سورج نکلنے والا ہو تو مینا روانہ ہو جائے۔ مینا پہنچ کر جمر العقبہ پر 7 کنکریاں الگ الگ مارے۔ جان کے خطرے کے پیش نظر شام کو یا رات میں یہ کنکریاں مارنا مناسب ہے۔ جمر العقبہ کو کنکریاں مارتے ہی لبیک کہنا بند کر دے اور رمی کے بعد دعا کے لیے نہ ٹھہرے، یوں ہی قیام گاہ چلے آئے۔ اس کے بعد قربانی کرے۔ قربانی کے 3 دن مقرر ہیں: 10، 11، 12 ذی الحجہ۔ دن میں، رات میں، جب چاہے قربانی کریں۔ 11 ذی الحجہ قربانی اکثر آسان ہوتی ہے اور قربانی خود کرے یا کسی معتبر شخص کے ذریعے کروائے۔ قربانی سے فارغ ہو کر مرد پورا سر منڈوائے اور خواتین انگلی کے پورے سے کچھ زیادہ پوری چوٹی کے اتنے بال کاٹ دے کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال کٹنے کا پکا یقین ہو جائے۔ ابھی اتنا کافی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو طریقے ہیں حج کا باقی طریقہ وہ آنے والے درس میں اپلوڈ ہوگا، تو ابھی شروع سے خیر تک دیکھ لیں، آپ کو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔